الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو رہائی دی من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے یسومونکم جو کرتے تھے تم پر سوء العذاب برا عذاب بڑا عذاب یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رکھ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہاری رب کی جانب سے عظیم بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل پر کی گئی تھیں۔ پچھلے رکوع میں ان نعمتوں کا اجمال تھا، اب یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل پر کی گئی تھی۔ پچھلے رکوع میں ان نعمتوں کا اجمال تھا اور اب یہاں سے اس اجمال کی تفصیل ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو رہائی دی تھی فرعون کے لوگوں سے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ فرعون کے لوگوں سے نجات تو ان کے آباء و اجداد کو دی گئی تھی، نہ کہ ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، پھر کیسے فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دی؟ سوال ہوتا ہے فرعون کے لوگوں سے نجات تو ان لوگوں کے آباء و اجداد کو دی گئی تھی، نہ کہ ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، پھر کیسے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ آباء و اجداد کے نجات پانے سے اولاد کو بھی نجات ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ۔ آباء و اجداد کے نجات پانے سے اولاد کو بھی نجات ہوتی ہے، اسی وجہ سے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تم کو رہائی دی۔ من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یعنی ان لوگوں سے جو فرعون کے متعلقین تھے اور اس کے ہم مشرب لوگ مراد ہیں۔ فرعون کی آل سے یعنی ان لوگوں سے جو فرعون کے متعلقین تھے اور اس کے ہم مشرب لوگ تھے۔ باقی آل اصل میں اہلن تھا، ہا کو حمزہ کیا، پھر حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا۔ آل اصل میں اہلن تھا، ہا کو حمزہ کیا تو اہلن ہو گیا، دوسرے حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا۔ آل کا استعمال عام طور پر انبیاء، بادشاہ اور بڑے لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں پر فرعون سے مراد وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان تھا۔ ان دونوں فرعونوں کے درمیان 400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ فرعون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اور اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ریان۔ ان دونوں فرعونوں کے درمیان 400 برس کی مدت کا فاصلہ ہے۔ یسومونکم صوم سے ماخوذ ہے بمعنی کسی شے کی تلاش اور جستجو کرنا، اور مراد ہے تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ یسومونکم صومن سے ہے، صومن کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی تلاش اور جستجو کرنا، اور یہاں پر مراد ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ کون سی تکلیف مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ فرعون ان کو طرح طرح کی عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، مثلاً ان سے عمارتیں بنواتا، کھیتی کراتا، بوجھ اٹھواتا، جزیہ لیتا اور ان کی عورتوں سے سود کٹواتا تھا۔ یہاں پر مراد یہ تکلیفیں ہیں کہ فرعون ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، مثلاً عمارتیں بنواتا، کھیتی کراتا، بوجھ اٹھواتا، جزیہ لیتا اور ان کی عورتوں سے سود کٹواتا تھا۔ سوء العذاب یہ مفعول مطلق ہے، یسومونکم، اور یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے سخت عذاب۔ سوء العذاب منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ مفعول مطلق ہے یسومونکم کا،
اور یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سخت عذاب۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو زندہ رکھ چھوڑتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھ چھوڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور سارے مصر کو اس نے گھیر لیا اور اس کے سب لوگوں کو اس نے جلا دیا۔ فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو بہت ڈرا، کاہنوں کو بلایا اور تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری سلطنت جاتی رہے گی۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ بیٹے پیدا ہوتے تو ان کو ذبح کر دیتا، بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ رکھ چھوڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور اس کے ہم نوا لوگوں کو اس نے جلا دیا۔ یہ خواب دیکھ کر وہ ڈرا اور کاہنوں کو بلا کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیری سلطنت ساری جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے تقریباً 12,000 بچے قتل کرائے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 بچے اس نے ذبح کرائے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک وبا پھیلی جس کی وجہ سے بوڑھے لوگ مرنے لگے۔ تو یہ حالت دیکھ کر فرعون کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے تو مارے جا رہے ہیں اور جو بوڑھے ہیں وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، تو اس طرح اگر حال رہا تو بنی اسرائیل بالکل ختم ہو جائیں گے اور ساری محنت مزدوری پھر ہمیں کرنی پڑے گی، ہم محنت مزدوری کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا کہ ایسا کرو، 1 سال بچے قتل کرو اور 1 سال بچے چھوڑ دو، اس سال ان کو قتل نہ کرو۔ تو تقدیر الہی ایسے ہوئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال اس کا یہ حکم تھا کہ بچے قتل نہ کیے جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال میں اس کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بچے قتل کیے جائیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہاری رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کبھی تو تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نعمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تکلیف کے ساتھ ہو تو پھر امتحان ہوتا ہے کہ بندے صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر نعمت کے ساتھ ہو تو پھر جانچ ہوتی ہے کہ بندے شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کبھی تو تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی نعمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تکلیف کے ساتھ ہو تو امتحان ہوتا ہے کہ بندے صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر نعمت کے ساتھ ہو تو جانچ ہوتی ہے کہ بندے شکر کرتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ذالکم کا جو مشار الیہ ہے وہ بھی اس لحاظ سے 2 میں سے ایک احتمال متعین ہو سکتا ہے۔ اگر اگر بلا یعنی آزمائش ہو تکلیف کے ساتھ تو پھر وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرعون کو مسلط کر دیا جو تمہیں تکلیفیں دیتا تھا، اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر آزمائش سے مراد ہو نعمت والی آزمائش تو پھر مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے تم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ تم کو اس عذاب سے نجات دے۔ اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں۔ چونکہ آزمائش ان 2 میں سے ایک کے ساتھ ہوتی ہے تو اب ذالکم میں 2 احتمال ہوں گے۔ ایک احتمال یہ کہ اگر آزمائش سے مراد ہو تکلیف والی آزمائش تو پھر مطلب ہوگا فرعون جو تمہیں تکلیفیں دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو تم پر مسلط کر دیا، اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی کہ تم لوگ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور اگر آزمائش سے مراد ہو نعمت والی آزمائش تو وفی ذالکم کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے تم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں توفیق دی کہ تمہیں نجات دلائے، تمہیں چھڑائے۔ تو اب اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں۔